تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے، بہت بڑی تعداد میں دنیا میں جہاد ہوگا، کیونکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھیں، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا ہے۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا۔ لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عاملوں کے کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے۔ تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال، اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے۔ علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے،
زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے. اس بات کا امکان ہے. ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے. تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے. ٹیکنالوجی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی, انسان کی ترقی. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے. لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے, ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا, اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا, کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کوئی کلاشنکوف کا استعمال کر لیں. تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے. تو اس کا بھی پورا امکان ہے. تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے, جو شخصیت ہے, وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے. تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے, اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے. اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی, اتنی مالی, کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے, ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے. جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے, جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہے, امیر سے امیر تر ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم, اور لوگ اٹھیں گے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا. غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی ایک آدمی, حدیث کے مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا. اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی. پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے, بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے, زمین اپنی برکتیں کھول دے گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے. خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, اور جزیہ کا نظام ختم. اما الاسلام و اما السیف, یا تو تلوار یا اسلام, اس کے علاوہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا, اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے. باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے, اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا, یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا. اس میں کیا حکمتیں ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں. ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں. تو اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا, اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے, گناہوں کی طرف. اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی. یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے, جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا, اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھر سور میں پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ, جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا, یہ دوسرا سور مراد ہے, لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا, کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں, یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھیں, غفلت میں پڑی ہوئی تھیں جن کی آنکھیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ, اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے, نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے, بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھیں. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں, میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں اور کتنے پاورفل بادشاہ. حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا, دو کناروں والا, زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا. اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں. تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں, یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا. تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی, خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں, جو فوجی طاقتیں ہیں, ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور
قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا. ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہو. تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے, چاہے سعودی عرب ہے, چاہے پاکستان ہے, چاہے ترکی ہے, کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے, اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے. اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں, اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں, ختم کر دیں ہمیں کھا کے. تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے. اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے. ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا. ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں, حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے. داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے, ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے, کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو. اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں, اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے, کسی ایک ملک کی نہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک, اس سے آگے نہیں جانا. ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو, وسائل ہی ختم ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے. تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا, ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا. تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے, تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے, اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے, تو پھر جا کے اسٹاپ کیا ہے. مغرب میں بھی ایسے ہی, شمال میں بھی ایسے ہی. تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے, اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے. تو یہ دور تھا مسلمانوں کا, اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے, پوری دنیا کو فتح کریں گے. تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے, اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے ہیں. تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت. حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں, ھذا رحمت من ربی, یہ میرے رب کی رحمت ہے. تبھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا, خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی, دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا. تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے, لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا, تانبا بھی تھا, کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے نا کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں, تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا. تو وسائل اس قوم کے پاس تھے, ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تانبا کر کے کہانی دیوار بنائی ہے, یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی. تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے. آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ بات بھی غلط ہے. حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا, اور اس پہ خوشی منائی حضرت ذوالقرنین نے. یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے, اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو, اللہ ہی. یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو, اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا. نہ حضرت ذوالقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو, یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا, لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے, لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے, تانبے کو پگھلائیں گے, اوپر چڑھائیں گے اور اس طرح سے پوری مضبوط دیوار بنائیں گے. آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حل اس سے ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے, بہت زیادہ اسباب و وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنا ہے, جیسے کہ قرون اولیٰ کا مسلمان نکلا تھا, تبھی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تاریخ سے کیا لینا دینا ہے, ہم کیوں بتائیں. کسی چیز کی تاریخ اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایسا دن واقع ہوگا ہی نہیں. مصلحت ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا
تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا اکاد اخفیہا، اے موسیٰ قیامت آئے گی لیکن اس کا ٹائم اور وقت کسی کو نہیں بتاؤں گا میں. اسی اللہ کی مرضی ہے، نہیں بتایا اللہ نے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی آپ سے کہتے ہیں اگر سچے ہو تو ٹائم بتاؤ کب آئے گی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اگر میں نے قیامت لانی ہوتی تو میں بتاتا، لانے والا اللہ ہے، وہ نہیں بتا رہا تو میں کہاں سے بتاؤں تمہیں بھائی؟ کیسی صاف باتیں ہیں نا. اللہ نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے، معاذ اللہ، تو بتا دیتے فلاں تاریخ کو آئے گی، 100 سال کے بعد آئے گی. آپ کہتے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں 100 سال کے اندر تو میں بھی چلا جاؤں گا، وہ بھی چلیں گے. تو بھائی جو جھوٹا نبی ہوتا ہے کہہ رہے میری دکانداری تو چلی جائے گی نا، باقی لوگ بھاڑ میں جو مرضی کریں، بھاڑ میں جائیں، مجھے اس سے کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کچھ بھی کہہ دیتے، کہتے چلو میں 100 سال کے بعد کا ٹائم بتا دیتا ہوں، اور 100 سال سے پہلے تو ہم بھی چلے جائیں گے، یہ سارے دنیا سے چلے جائیں گے. بعد والے اگر مجھے جھوٹا سمجھتے بھی ہیں تو جب دنیا سے میں چلا ہی گیا تو میں نے جو مالی جو مفاد حاصل کرنے تھے، عزت حاصل کرنی تھی، پیسہ حاصل کرنا تھا، خواہشات پوری کرنی تھی، میرے تو مزے ہو ہی جائیں گے نا. صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے لیے نہیں کر رہے تھے. کیونکہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اتنا بڑا جھوٹ، وہ جھوٹی تاریخ گھڑ کے کیوں نہیں بیان کر سکتا بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ وہ جھوٹی تاریخ بیان کرنے میں اس کو کتنا ٹائم لگے گا؟ لیکن نہ، جب سورج گرہن ہوا نا نبی کے دور میں، تو عرب میں یہ مشہور تھا کہ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو چاند اور سورج اس وقت گرہن ہوتے ہیں. اللہ کی قدرت، اسی دن نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا اور چاند یا سورج گرہن ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا اس لیے چاند گرہن ہوا؟ آپ نے فرمایا نہ، سورج اور چاند اللہ کی آیتوں میں سے آیات، یہ کسی کے جینے اور مرنے سے اس کا تعلق نہیں. کوئی جھوٹا نبی ہوتا تو فوراً کیا کہتا؟ ہاں دیکھو میں بڑا آدمی ہوں اور بڑی شخصیت کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، یہ سورج گرہن اسی کی علامت ہے، آدھے عرب اور مسلمان ہو جاتے ہیں. جھوٹا نبی ہونا کہ فوراً ان چیزوں کو کیش کرائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی زندگی اور موت سے تعلق نہیں، اللہ کی نشانی ہے. تو میرے بھائی اسی طرح ہمارے نبی نے کہہ دیا مجھے قیامت کی تاریخ معلوم نہیں، مجھے نہیں پتا. انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے علم صرف اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، میری حیثیت کیا ہے؟ میں تو صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں یہ جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں اللہ تم سے سوال پوچھے گا، مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوگے. آج ختم کر دیتے ہیں سورہ ملک کو. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، فرمایا جب یہ اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا جو نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، تو ابھی تو کہہ رہے ہیں اس جہنم میں جانے کا ٹائم بتائیں، لیکن جب دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. جیسے کسی چیز سے نفرت ہوتی ہے انسان کو اور اسے دیکھ کے چہرہ بگڑ جاتا ہے. وقیل ھذا الذی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے کہ کب آئے گی. تم کہتے تھے ہمارے سامنے یہ آگ لے کر آؤ ہم دیکھیں، تو یہ ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے. آج تمہارے مانگنے پر اللہ نے یہ تمہارے سامنے رکھ دی ہے. پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان کو آخری اعلان سنا دیں. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. بتاؤ جہنم کب آئے گی، یہ تاریخوں میں پڑھنا، یا جہنم کب آئے گی، جنت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اس کی تاریخیں تو مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بالفرض اگر میں غلط ہوں، اگر میں دعوت میں غلط ہوں، اور جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے وہ مجھے بھی ہلاک کر دے اور میرے ساتھ جو ایمان والے لائے ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے، تو کیا وہ تم کو چھوڑ دے گا؟ تم تو صاف انکار کر رہے ہو اس کا، تمہیں کیسے چھوڑ دے گا وہ؟ اگر میں دنیا میں ہلاک ہو بھی گیا، تمہارے قتل کرنے سے ہلاک ہو گیا، تمہارے نقصان پہنچانے سے چلا گیا، اپنی مشن میں بالفرض ناکام ہو گیا، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو رب مجھے ہلاک کر سکتا ہے وہ اپنے انکار کرنے والوں کو جو سرے سے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کے قانون کو فالو کرتے ہیں، ان کو اس اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے ایک دلیل، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا،
اور اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ صرف اللہ نہیں ہے, اس کی صفت ہے رحمت کرنے والا. تو جب وہ بغیر مستحق ہونے کے اتنی رحمت کرتا ہے, ہم اگر ان حالات میں اس کے دین پر قائم رہیں گے اور اس کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے اور تمہاری ان بیہودہ سوالات کی پرواہ نہیں کریں گے تو, اور اس پر ہم ایمان بھی لائے ہیں, تو ہمیں اس رب سے بڑی امیدیں ہیں. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا, اور اسی پر اعتماد کر کے ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اپنے مشن کے صحیح ہونے پر اطمینان بھی ہے, اور جیسے بھی حالات ہمارے سامنے آ جائیں ہمیں اس پر بھی اطمینان ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوں گے, چاہے وہ ظاہری لحاظ سے نقصان دہ کیوں نہ ہو. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین, تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کھلی ہوئی گمراہی میں کون پڑا ہوا تھا. اور پھر اللہ نے آخری آیت جو سورہ ملک کی نازل کی, اس میں اللہ نے اپنی ایک اور قدرت کو بیان کیا کہ سورت کو ختم ہوتے ہوتے ایک اور میں اپنی نشانی بیان کر دوں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کی نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. سورہ ملک میں بڑی نشانیاں بیان کی نا, آسمان کے ستاروں کا بھی تذکرہ کیا, ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کا بھی تذکرہ کیا, زمین کے مسخر ہونے کا بھی تذکرہ کیا, بہت ساری نشانیاں بیان کی. سورت کا جو اختتام ہے ایک نشانی پر, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا. مجھ پر لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں, عقلی باتیں بہت کرتے ہیں, عقلی باتیں. تو بھائی اسلام تو نام ہی عقل کا ہے, قرآن بار بار عقل استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے نا, قرآن میں عقلی دلیلیں زیادہ ہیں. سب سے زیادہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے محبت کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر دودھ پلانے والی, چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو, وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے سے اس زلزلے کو دیکھ کر غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, ہر حمل والی عورت یا جانور وہ اپنے بچے کو اس ٹینشن سے گرا دیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اور تم اس منظر میں اگر لوگوں کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا یہ نشے میں ہیں. وما ہم بسکارا, حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا. ولکن عذاب اللہ شدید, اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. ومن الناس, آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے زلزلے اور اس کے بعد مرنا اور پھر مٹی ہو کے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے, تم یہ کہتے ہو کہ یہ خدا یہ کام کیسے کرے گا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے. سب سے پہلے کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ مٹی سے چلتے پھرتے انسان, دو آنکھیں دو کان, ناک, دل, دماغ, جگر, کھوپڑی, یہ سارا سیٹ اپ بن کے چلتا پھرتا پتلا, کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ فرمایا ہم نے مٹی سے بنایا. ثم من نطفۃ, پھر اس مٹی کو منی کے قطرے میں تبدیل کیا ہم نے, اس کو دیکھو کیسا عجیب ہے. ثم من علقہ, پھر وہ ماں کے رحم میں جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے, حالانکہ اس منی کے قطرے میں اور خون میں کوئی آپس میں مناسبت نہیں ہے. ماں روٹی کھاتی ہے اور اس کو ہم کیسے جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتے ہیں, کتنا عجیب کام ہے کہ. ثم من مضغہ, فرمایا پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں. بلڈ سے گوشت بنانا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ. مخلقۃ غیر مخلقۃ, پھر کیا دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا پھر ہم اس کے ہڈیاں اور اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں اور پھر تمہیں ماں کے بطن سے باہر نکال دیتے ہیں. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم, کمزور پیدا ہوتے ہو پھر تمہیں پروان چڑھا کے لتبلغوا اشدکم, ایک دن جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو. تمہارے چال میں طاقت, تمہاری آواز میں طاقت, تمہارے بازو میں طاقت, تمہارے سوچنے سمجھنے میں طاقت. ومنکم من یتوفی, کچھ لوگ تو جوانی میں مر جاتے ہیں. پھر اللہ کیا تصرف کرتا ہے؟ یرد الی ارذل العمر, کچھ لوگوں کو سخت بڑھاپے کی طرف ریورس کر دیتا ہے. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا, سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی احمق اور بے وقوف بن جاتا ہے. وہ ایسا دماغ اللہ اس کا معاف کر دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ اگر تمہیں شک ہے تو خدا کی قدرت کے یہ نمونے تم اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھ رہے ہو, تو وہ خدا مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کہتے ہیں ایک اور دلیل ہم دیتے ہیں, وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, زمین کو دیکھو کیسے مرجھائی بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے, کھود کے دیکھو گے مٹی گوبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. کوئی کہہ سکتا ہے اس میں پانی ڈالو تو یہ سب کچھ اگے گا؟ کچھ ہے ہی نہیں, نہ اس میں خربوزہ ہے, نہ تربوز ہے, نہ انار ہے, نہ انگور ہے, کچھ بھی نہیں نظر آئے گا اس میں تمہیں. لیکن تمہارے رب نے ایسے سافٹ ویئر اس مٹی کے اندر انسٹال کر دیے ہیں کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, جیسے ہی ہم آسمان سے پانی اور برساتے ہیں, اہتزت, ایک دم زمین حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہے. وربت,
اور اس کا سینہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, ہر طرح کے خوشنما درخت اور پھول بوٹے اور پھل وہ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی زمین سے کیسے پھول خوبصورت, کیسے جنگل آباد ہوتے ہیں. ذالک, اللہ کہتے ہیں یہ خدا اس لیے کر رہا ہے تمہیں یقین آ جائے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, کہ وہ اللہ برحق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا, تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو یہ مردے زندہ کیسے ہوں گے. یہ اللہ اس لیے کر رہا ہے, بتائے گا جو یہ کر سکتا ہے, جو مٹی سے خربوزے انار انگور انار پیدا کر سکتا ہے, وہ مٹی کو ریورس کر کے تمہیں دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت ایک دن آئے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اور جو قبروں کے اندر دفن ہیں لوگ پڑے ہوئے ہیں, اللہ ان کو ایک دن اکھاڑ کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا. کیا انداز ہے قرآن مجید کا. دنیا میں سب سے بڑا احمق اور بے وقوف وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. بھلا کون اس مٹی میں دوبارہ جان ڈالے گا؟ صبح و شام اللہ پانی برسا کے مٹیوں میں ہی تو جان ڈال رہا ہے جو ہم کھا رہے ہیں. یہ انار مٹی ہی تو ہے جو آپ کھاتے ہو, یہ کھجور مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں, یہ روٹی مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں, گوشت مٹی ہی تو ہے جو جانور نے کھایا اور اس سے گوشت بنا, دودھ مٹی ہی تو ہے. یہ سارے, اور ہم بھی تو مٹی ہیں. مٹی سے کیسے مختلف چیزیں اس نے بنا دیں, اس پہ نہیں مان رہے کہ اللہ کی قدرت, اور اعتراض کس پہ کر رہے ہیں, مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہم اس لیے تو اپنے قدرت کے نمونے دکھا رہے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں. کیا جھگڑنا, وہی اللہ کہہ رہا ہے زندہ کروں گا اور یہ کہتے ہیں نہیں ہوگا. فرماتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے, ثانی عطفہ, جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہ تم زندہ ہوگے تمہیں حساب دینا ہے, تو یہ اپنے پہلو کو موڑ لیتے ہیں وہاں سے. چلو یار کوئی اور بات کرو, یہ کیا قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے. یہ انداز ہے قرآن کا. ثانی عطف, اپنے پہلو کو کیا کر لیتا ہے, فولڈ کر لیتا ہے, فوراً موو کرتا ہے. وہاں کھانے پینے کی بات ہو, خربوزے کی بات ہو, تربوز کی بات ہو, سموسے کی بات ہو, توجہ کرے گا, ہاں جی ذرا اونچا بولیں کیا کہہ رہے ہیں آپ. پیسوں کی بات ہو, بحریہ ٹاؤن کی بات ہو, گاڑیوں کی بات ہو, 4 شادیوں کی بات ہو, کرے نہ کرے لیکن سنے گا شوق سے. لیکن جب بات ہوگی کہ تمہیں ایک دن خدا زندہ کر کے حساب دے گا, تو قرآن کہہ رہا ہے ثانی عطفہ, اپنے پہلو کو فوراً کیا کرتے ہیں, موڑتے ہیں. کیوں, یعنی ٹاپک کو کیا کرو بھائی, چینج. جیسے ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے نا سیاسی باتیں کرنے پر پابندی ہے, پھڈا ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ. تو یہی ہمارا مزاج ہے. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ. ایک آیت پڑھ کے بس درس کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ, کچھ لوگ ایمان لے بھی آتے ہیں. فرمایا کچھ ایسے ہیں جو مان بھی جاتے ہیں, لیکن ان کا انداز کیا ہوتا ہے, وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر اسلام میں فائدہ نظر آ رہا ہے, بہت زبردست مذہب ہے اسلام, واقعی اسلام پہ چلنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. جب زکوٰۃ لینی ہو تو اسلام, کیونکہ اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا, بہت اچھا حکم ہے, لائیے زکوٰۃ نکالیے, ٹھیک ہے نا. جب دینے کی باری آئی, لوگ کہتے ہیں میرے پر 1 کروڑ روپے 2.5 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے, 2.5 لاکھ کون دے گا. او بھائی 1 کروڑ بھی تو ہے تیرے پاس, اس کو نہیں دیکھ رہا, 1 کروڑ کو نہیں دیکھے گا, جو 2.5 لاکھ نکل رہے ہیں نا اس پہ موت آ رہی ہے. اور صرف زکوٰۃ نہیں, اسلام تو کہہ رہا ہے اور بھی سخاوت کرو, ہاتھ کھولو اللہ کی راہ میں, اپنا مرنا ہے ختم ہوئے. ہم چائنیز کی طرح یہ پیسہ قبر میں تھوڑی لے کر جائیں گے. وہ ملیشیا میں قبرستان ہے نا, چائنا والے ڈالر کے اتنے بڑے بڑے وہ کرنسیاں لے کے اپنے ساتھ دفن ہوتے ہیں, قبرستان ہے وہاں پہ. تو ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ یہ نوٹ ہم اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جائیں گے. یہاں جو خرچ کر دیے وہ آخرت, وہ قبر میں پہلے پہنچ گئے, اس کی نیکی پہنچ جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ان کو خوشی پہنچتی ہے, اطمئن بہ, تو مطمئن ہوتے ہیں. اسلام بڑا زبردست مذہب ہے. وَإِنَّ 4 شادیاں کی باتیں بھی ہیں بھائی اسلام میں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, جب کوئی آزمائش آتی ہے, انقلب علی وجہہ, الٹے منہ اسلام سے واپس پھرتے ہیں. تو یہ اپنے مطلب کا مذہب ہے. خسرت دنیا والآخرہ, فرمائے یہ دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی. اسی طرح یاد رکھو کہ خواہشات کی بیس پر اپنا مسلک چھوڑنا بھی اسی میں داخل ہے. طلاقیں دے دے کے اہل حدیث سے جو فتویٰ لے کے آتے ہیں نا, ان پہ بھی یہی آیتیں فٹ ہو رہی ہیں.